بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم لے کر حاضر ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست بیان۔ یہاں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، جس کا عنوان ہے عید الفطر کی خوشیاں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کس طرح مناتے تھے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق ہوئی، تراویحوں کی توفیق ہوئی، خیرات توفیق ہوئی۔ پروردگار عالم ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ میری امت کے لیے یہ موقع عید کا ہے۔ خوشی اصل میں انسان کو جب ہوتی ہے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے، ڈیوٹی سے فارغ ہو جائے، جو کام اس کے ذمے لگایا گیا ہو اس کام کو وہ کر چکے، سبکدوش ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک جل شانہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم 1 مہینے کے روزے رکھو، رات کو تراویحاں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ خداوند کریم نے توفیق بخشی تو ہم اس ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ رمضان المبارک کی عبادات سے فارغ ہو گئے، جنہوں نے اکرام کیا، احترام کیا، تمام عبادات کو مکمل طریقے سے نبھایا، پروردگار عالم آخری دن میں فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں او ملائکہ، او جبریل، اے میکائیل، او اسرافیل، یہ لوگ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے کہاں چلے؟ یہ نئے کپڑے پہن کر کہاں چلے؟ یہ خوشبو لگا کر کہاں چلے؟ یہ غسل کر کے کہاں چلے؟ یہ خوشیاں مناتے ہوئے کہاں چلے؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین عید کی نماز پڑھنے چلے ہیں، رمضان المبارک میں جو عبادت کی توفیق بخشی تیرا شکر ادا کرنے چلے ہیں، تیرا شکر ادا کرنے چلے۔ اللہ اللہ۔ پروردگار عالم ملائکہ سے پوچھتے ہیں او فرشتوں، انہوں نے جو روزے رکھے، انہوں نے جو عبادت کی، ان کے دل میں جو میرا خوف سما گیا، ان کے دل میں جو میرا ڈر بس گیا، انہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی، اے فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ اور ملائکہ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین دیکھا تو نہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں پروردگار عالم پھر ان کو کیسے پتا چلا، ان کو کیسے علم ہوا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے پتا چلا، نبی کی زبان سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا، شہنشاہ کائنات کے اعلان سے پتا چلا، تیرے قرآن کریم سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اور فرشتوں کیا ان لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اور ملائکہ کی جماعت اور نوری جماعت کیا ان لوگوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اور فرشتوں پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ نہ مجھے دیکھا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ قیامت دیکھی، نہ جب تک زندہ ہے نہ قبر دیکھی، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ اب تک ان کو پتا چلا۔ یہ جو سارے رمضان رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، یہ جو جھولی پھیلائے بیٹھے رہے، انہوں نے جو دامن پھیلائے، انہوں نے جو دعائیں مانگی، انہوں نے جو عبادت کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین تیرا کلام پڑھا، نبی کا فرمان سنا اور انہوں نے اتنا بڑا یقین کر لیا گویا کہ انہوں نے آپ کو بھی، کالی کملی والے کو بھی، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ رکھا ہے۔
اللہ انہوں نے اتنا یقین کر لیا گویا کہ جنت کو دیکھا ہوا ہے، یہ دوزخ سے اتنے ڈر گئے گویا کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے۔ اللہ میاں کا حدیث میں آتا ہے عرش عظیم ہلنے لگ جائے گا، عرش کے قریب کھڑا ہوا نوری ستون ہلنے لگے گا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں اور عرش عظیم تجھے کیا ہوا؟ آواز آتی ہے او پروردگار عالم، جنہوں نے نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا، نہ قبر دیکھی نہ موت دیکھی، نہ خدا کو دیکھا نہ پیغمبر کو دیکھا، اور پھر بھی یقین کیا، گرمی کے روزے رکھے، الہ العالمین آج تو ان کو بہت کچھ ملنا چاہیے۔ آواز آتی ہے او فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، آج میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ الہ العالمین ہماری کیا ڈیوٹی ہے، اب ملائکہ کی کیا ڈیوٹی ہے، فرشتوں کا کیا انتظام ہے۔ آواز آتی ہے او میرے نوری فرشتوں جاؤ دنیا میں چلے جاؤ، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ، گلیوں پہ کھڑے ہو جاؤ، راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے عبادات مکمل کی ہیں اور اب شکرانے کے لیے چلے ہیں، اور فرشتوں جاؤ ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان کے لیے خیر کی دعا خود بھی مانگو۔ سبحان اللہ۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہی ہیں، اچھل رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، عید کی خوشی منا رہی ہیں۔ ایک بچہ دیوار سے لگا ہوا چپ چاپ کھڑا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا او بچے تو کیوں نہیں کھیلتا؟ تو نہایا بھی نہیں، تو نے کپڑے بھی نہیں پہنے، کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا، کالی کملی والے میرے ماں باپ فوت ہو گئے، کالی کملی والے میرے ماں باپ فوت ہو گئے۔ ان تمام بچوں کی عید ہے، میری کائے کی عید ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں، مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی انگلی پکڑی اور واپس کر تشریف لائے اور فرمایا او عائشہ میں تیرے لیے جنت لے کے آیا ہوں۔ عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیسی جنت لائے ہو؟ فرمایا یتیم کو لایا ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی مل جائے گی۔ سبحان اللہ، ایک بال کے بدلے ایک نیکی مل جائے۔ دھلایا نہلایا کپڑے پہنائے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یتیم آج کے بعد تو یتیم نہیں ہے، میں تیرا ابا ہوں، میں تیرا وارث ہوں۔ فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدمی کے دنیا میں سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں، بے کس اور بے بس آدمی کا سہارا میں بن جاتا ہوں، دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں میرا سہارا ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے۔ حضور تشریف لائے اور وہ بچہ ساتھ تھا، صلی وہ اللہ دوسرے بچوں کو آ کے کہنے لگا آؤ اب میری بھی عید دیکھو۔ یوں لکھا علماء کرام نے وہ بچے اچھلنے والے، وہ خوشیاں منانے والے، وہ اچھلنے والے سارے بچے رونے لگے، اے کاش ہمارے ماں باپ نہ ہوتے، آج ہمارے باپ حضور بن جاتے، اللہ اللہ، آج ہمارے باپ حضور بن جاتے، ہم بھی لاوارث ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وارث بن جاتے۔ صلی اللہ۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب پروری فرمایا کرتے تھے، غریب ترسی فرمایا کرتے تھے، مدینے کے محلے میں چکر لگایا کرتے تھے، کس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کس کے پاس روٹی نہیں ہے، کس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، ارشاد فرمایا جب تک ایک ایک امتی پیٹ بھر کے نہ کھا لیتا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔
آج نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے، نہ ہمارا قرآن کریم پہ عمل ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں، صرف تیری زبان کا مالک نہیں، رگ رگ کا میں مالک ہوں، خون کے قطرے قطرے کا میں خالق ہوں، رگ و ریشوں کا میں خالق ہوں، پاؤں کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک۔ او میرے بندے اکڑنا گھمنڈ نہ کر، تو میرا بنایا ہوا ہے۔ اگر میں نے تھوڑی سی نظر کرم پھیر لی تو مارا جائے گا، میں نے رحمت کی نظر اگر ہٹا لی تیرا کوئی پرسان حال نہیں بنے گا۔ آواز آئی میرے بندے، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں مجھے بلایا کر۔ اور میرے بندے میں سونے والا نہیں جو تو دروازے پہ کھڑا ہو کر انتظار کرے۔ افسر کے پاس جاؤ گے چپڑاسی کی منت کرو گے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اردلی کی منت کرو گے، بڑوں کے پاس جاؤ گے اطلاع ملے گی لاہور چلے گئے، کبھی خبر ملے گی کراچی چلے گئے، کبھی پتہ لگے گا صاحب بہادر سویا ہوا ہے جاگنا نہیں چاہتا، کبھی علم ہوگا کھانا کھا رہا ہے، کبھی کسی جگہ مایوسی، کبھی کسی جگہ نا امیدی۔ آواز آئی او میرے بندے میرے پاس آ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ سبحان میرے اللہ۔ دروازے پہ آ، میں لاہور کراچی کا سفر کرنے والا نہیں، میں نیند کرنے والا نہیں، میں روٹی کھانے والا نہیں، میں تھکنے والا نہیں۔ صاحب بہادر ابھی تھک کے سویا ہے، اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اکبر۔ میرے دروازے پہ آ، رات کو آ، دن کو آ، صبح کو آ، شام کو آ، سردی میں آ، گرمی میں آ، بارش میں آ، طوفان میں آ، جس وقت تیرا جی چاہے اس وقت آ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں بادشاہت میری، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک قطرے پہ، ایک ایک پتے پہ میری قدرت کام کرتی ہے۔ فرمایا جس وقت تیرا جی چاہے مجھے بلا، میں ہر وقت تیرے نزدیک ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ربنا قریب سنناجی، کیا ہمارا رب ہم سے نزدیک ہے، ہم اس سے سرگوشیاں کریں، آہستہ آہستہ بلائیں، ام بعید یا دور ہے، سننادی ہم زور سے آوازیں دے کر بلائیں۔ آواز آئی او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو میرے بارے میں بتلاؤ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو مجھے پکار کے دیکھ، مجھے بلا کے دیکھ، میں تجھے کس طرح سنبھالتا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، ایوب علیہ السلام کی زخمی زبان نے جنگل میں پکارا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں بیٹھ کے پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں پکارا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے پکارا، نوح علیہ السلام نے اتنے پتھروں کے نیچے دب کر پکارا۔ سر رکھ کر اسی کو پکارا۔ بہاؤدین سکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے
سجدے میں آنسو بہا کر اسی مالک کے کائنات کو پکارا۔ خواجہ خدا بخش مرحوم سرکار نے اللہ اللہ کی جپ لگا کر، اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر اسی کو پکارا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پہ تلواروں کی چھاؤں میں اسی کو پکارا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زینب نے اپنی مشکلات میں چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر ہے، سارا خاندان ذبح ہو گیا، خیمے کے کونے میں سر سجدے میں رکھ کر اسی کو پکارا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے سامنے رکھ کر اسی کو پکارا۔ سبحان اللہ۔ کون ہے کسی کی سننے والا اس پروردگار کے سوا؟ بے شک۔ اسی کی توفیق سے نیکی بنتی ہے، اسی کی توفیق سے ایک ایک سجدہ آدمی کر سکتا ہے، ورنہ تمہیں معلوم ہے لکھا پتی کروڑا پتی کھانے والے پینے والے لوگ رمضان میں مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، مسجد میں آ ہی نہ سکے اللہ کے دربار میں۔ بے شک۔ اور یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بازی ہے۔ بات یاد آئی، پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوگی، پھر سنا دوں، آپ کون سے یاد رکھتے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ساری بات مقدر کی ہے، ساری بات اللہ کی دین کی ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا امیر آدمی، بڑا کاروبار، بڑا دھندا، بڑا رئیس ہے، بڑا کاروباری ہے، بڑی خوبصورت بیوی ہے، میاں بیوی آرام سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، میاں بیوی آرام سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی بھی ہو رہی ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال۔ سیٹھ کو غصہ لگا، کاروباری آدمی کو جلال آ گیا، امیر آدمی کا خون کھول گیا، یہ کون ہے جو رات کو پریشان کرنے آیا؟ یہ وقت بھیک مانگنے کا کوئی؟ غصے میں آ کر باہر نکلا، دروازہ کھلا، فقیر نے سمجھا روٹی ملے گی، سیٹھ نے آگے بڑھ کر فقیر کے منہ پہ تماچے مارے، تھپڑ مارے، لاتیں ماری، سارا دن پریشان کرتا ہے، سارے دن پریشان کرتے ہیں فقیر لوگ، رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے، رات کو بھی سکون سے کھانے پینے نہیں دیتے، تجھے کس نے کہا میرا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ فقیر رونے لگا، اور اس نے پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بڑے دروازے پہ صدا کر دی، اور پروردگار عالم میں فقیر خود نہیں بنا، یہ امیر خود نہیں بنا، میں نے مانگی روٹی، ملے تماچے، ملی لاتے، تیری مرضی، ملی لاتے تیری مرضی۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، سارا جہان تیرے دروازے کا محتاج ہے، سارا جہان تیرے دروازے کا گداگر ہے، تو شہنشاہ ہے، سارا جہان تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والا ہے۔ بے شک تو شہنشاہ ہے، سارا جہان تیرے دروازے۔ وہ تو غریبوں کی بھی سنتا ہے، وہ تو امیروں کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، وہ تو مشرک کی بھی سنتا ہے، وہ تو عیسائی یہودی پہ اگر کوئی ظلم کرے وہ تو اس کی بھی سنتا ہے۔ پروردگار عالم نے سن لی، پروردگار عالم نے سن لی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یوں لکھا علماء نے کہ ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، ایک مرد عورت کا جوڑا وہاں سے گزرا تو پانی تھا، اس کی لکڑی پانی میں جو لگی تو چھینٹے اڑے، عورت کی سلوار پہ پڑے، عورت نے منہ بنایا، اس کا یار جو اس کے ساتھ تھا اسے جلال آیا، اس کو غصہ آیا، اس نے جوتا نکال کر فقیر کے سر پہ جوتے مارے، سر پہ جوتے مارے فقیر کے سر پہ۔ استغفر اللہ۔ وہ کچھ نہ بولا، وہ بے کس تھا، وہ بے بس تھا، کیا بولتا؟ وطن نہیں، الہ
قبیلہ نہیں، برادری نہیں، مال و دولت نہیں، بول کے کیا کروں گا؟ اس نے تو دل سے خدا کو کہہ دیا، اور میرے مالک تو دیکھ رہا ہے میں پٹ رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ جوڑا آگے نکلا، جوان کی پسلیوں میں درد اٹھا، سڑک پہ لیٹنے لگا۔ عورت آ کے کہنے لگی اللہ والے کو آپ نے کچھ کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اگر کر سکتا تمہیں اس وقت یہاں سے جانے کیوں دیتا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے نہیں کیا، اصل بات کچھ اور ہے، سلوار پہ تیری پہ چھینٹے پڑے تھے، تیرے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا، اور تجھے معلوم نہیں میرے سر پہ جوتے پڑے، میرے یار کو غصہ آیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، میرے سر پہ جوتے پڑے میرے یار۔ تو مجھے بے یارہ سمجھتی تھی، تیرا مطلب یہ تھا میں بے یار و مددگار ہوں، اور تیرا یار تیری بغل میں تھا، میرا یار میرے دل میں رہتا ہے، میرا یار میرے دل میں رہتا ہے۔ اس نے کچھ کیا ہوگا، اس نے کچھ کیا ہوگا۔ جس سیٹھ نے تماچے مارے، جس نے غریب پروری کرنے کے بجائے اکڑ کی، غرور کیا، مال کے نشے میں چور چور تھا، اکڑ دکھائی، اللہ پاک نے پکڑ دیا۔ وہ دینے پہ آئے تو دیر نہیں، اجارنے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بادشاہوں کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا۔ اور ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی، کراچی سے عوامی ایکسپریس لٹ پٹ ہو کے چلی، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، کویت سے لوگ آئے، دبئی سے آئے، متحدہ عرب امارات سے آئے، دوسرے ملکوں سے چلے، کپڑا ساتھ ہے، پیسہ ٹکا ساتھ ہے، ننھے منھے بچوں کے کھلونے ساتھ ہے، کراچی سے لوگ چلے، حیدرآباد سے لوگ چلے، پروگرام ہے، چھوٹا بچہ خوش ہوگا، بڑے کو یہ دوں گا، بہن کو یہ دوں گا، بھائی کو یہ دوں گا، ابا کی یہ خدمت کروں گا، اماں کی یہ خدمت کروں گا، میں جا کر یوں خوشیاں مناؤں گا۔ آواز آئی مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہارے سارے کے سارے کام درمیان میں رہ جائیں گے۔ اللہ، ہمارے سارے کے سارے کام درمیان میں ہی رہ جائیں گے۔ ڈرتے نہیں تم اس کی بے نیازی سے، ڈرتے نہیں تم اس کی بے نیازی سے۔ رات کے 12:15 بجے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں نہیں، کسی کے خواب و خیال میں نہیں، کوئی بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے، کوئی کھڑا کھڑا سو رہا ہے، کوئی اسٹیشن کا انتظار کر رہا ہے، یکدم گاڑی پلٹی، خدا جانے کتنے آدمیوں کا قیمہ بن گیا۔ استغفر اللہ۔ انسان نہ معلوم کیا کیا منصوبے بناتا ہے، انسان نہ معلوم کیا کیا تجویزیں بناتا ہے، انسان نہ معلوم کیا کیا پروگرام بناتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہستی ہے، میرے بندے پروگرام بنانا تیرا کام ہے، پورا کرانا میرا کام ہے۔ پروگرام بنا تیرا کام، پورا کرانا میرا کام ہے۔ اللہ پاک کی دین ہے، وہ جس کو جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے لے لے۔ وہ بادشاہ بنائے کسی کو کوئی دیر نہیں، اور بادشاہ کو فقیر بنائے کوئی دیر نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جسے چاہوں عزت عطا کر دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ چاہوں عزت اللہ کر، ذمہ داروں، ذلیل کر، دکانداروں، پیسے ٹکے والوں، غریب کی بیٹی کو نہ تکا کرو، خدا جانے تیری بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ غریب کی بیوی کو نہ تاڑو، غریب کی بہن کو نہ تاڑو، خدا کی قسم اگر وہ جلال میں آ گیا تیرا بیڑا غرق کر دے گا۔ اللہ عزیز و اقربا کی آبرو سے مت کھیلو، اپنے پرائے کی پہچان کرو۔ آج مسلمان ہیں، اپنوں سے عزت نہیں بچتی۔ ارے مسلمان تو وہ تھے، تو اور میں کائے کے مسلمان ہیں۔ آؤ تاریخ اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، کتابیں اٹھاؤ، محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ
علیہ وسلم کے دیوانے پروانے، حضور کے ساتھ بھوکے رہنے والے، حضور کے ساتھ پیاسے مرنے والے، حضور کے ساتھ ہو کر ننگے رہنے والے، اور ایک ایک کپڑے میں صحابہ کے 11 پیمن ہوا کرتے تھے۔ مگر حضور کا کہنا ایسا مانا کہ یہودی عیسائی اپنی جوان بیٹیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ کر سال سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے تجارت پہ چلے جاتے تھے۔ خدا کی قسم محمد کے کسی غلام نے اور عیسائی کی بیٹی کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ کالی کملی والے کے دیوانوں نے کبھی یہودی کی بہن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو اس نبی کا غلام ہے جس نبی کے دربار میں ایک کافر عورت میدان جنگ سے پکڑ کر لائی گئی۔ کافر لڑکی جو صحابہ کو مارنے آئی تھی، جو مقابلہ کرنے آئی تھی، پکڑ کے لایا گیا، دربار رسالت میں بٹھایا گیا۔ فرمایا او بلال، یہ میری رحمت والی چادر لے کر لڑکی کے اوپر ڈال کے پردہ کرا دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو کسی کافر کی بیٹی ہے، یہ تو کسی غیر مسلم کی بیٹی ہے، یہ تو میدان جہاد سے گرفتار ہو کر کے آئی ہے۔ فرمایا او میرے صحابہ، اپنے ابا کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، دونوں دروازوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں دروازوں میں فرق کیا ہوا؟ میری چادر ڈال کر پردہ کرا دیا، ڈال کر پردہ کرا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی باعزت مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے، آؤ آقا کے غلاموں کا حال دیکھو۔ ایک میری تیری غلامی ہے، رمضان میں تو کچھ نماز بھی پڑھ لی، کئی لوگ ہیں جو انشاءاللہ آج ہی پلہ جھاڑ دیں۔ نماز ختم، دین ختم، تلاوت ختم، دیکھی جائے گی جو اگلے سال آیا تو پھر دیکھی جائے گی۔ بے نماز ہو کے مرنا، بے نماز ہو کر کے مرنا۔ میں اپنی بات نہیں تمہیں سناتا، آؤ امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تمہیں سنا دوں، شاید میری تمہاری پھر ملاقات نہ ہو سکے، نہ معلوم تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری آ جائے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ غنیت الطالب کتاب ہے، اس اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی، اور اتنا اثر تھا اس اللہ والے کی زبان میں، جب لوگ وعظ سننے بغداد آیا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، ہم تو پوچھتے ہیں نا بھی جلسے میں آدمی کتنے تھے، نعرے کتنے لگے تھے، ٹیوب کیسی تھی، مرچیں کتنی لگی ہوئی تھی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وعظ میں سے لوگوں کے جگر پھٹ کر جنازے کتنے اٹھے، لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں سے 15 جنازے اٹھے۔ اتنے درد سے خدا کا کلام پڑھتا تھا کہ لوگوں کے جگر پھٹ جایا کرتے تھے۔ لکھا ہے، فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر عورت ہو مرد ہو نماز قضا کرتا ہے، فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح اس کا باطل ہے، نکاح نہیں رہتا، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہوگی، اولاد حرام کی پیدا۔ اللہ، پیران پیر کا فتویٰ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے، بقول تمہارے یاری والے پیر کا فتویٰ ہے۔ تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ خدا کو مانو، نہ پیغمبر کو مانو، نہ پیر کو مانو، اپنے آپے کو مانتے۔ استغفر اللہ۔ جاؤ کتاب چیک کرو، صفحہ 59 سے لے کر 63 تک کی عبارت پڑھو جو اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی۔ فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے لا یغسل لہو، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو، اسے کفن پہنانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین، اس بے نماز کو مسلمانوں کے گورستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ پڑے۔ اللہ کی وجہ سے دوسرے میں اللہ والے کا قہر نہ پڑے۔
ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنی مرضی پہ ہم لوگوں نے چلنا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، ایک ایک عمل کو پکڑا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے کافر لڑکی کو پہنچانے کے لیے۔ جنگل کا راستہ ہے، رات اندھیری آئی ہے، سفر لمبا ہے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، شاہی خاندان کی لڑکی ہے، لڑکی بھی جوان ہے اور مدنی کریم کے غلام بھی جوان ہے۔ گھر پہنچی، سگا بھائی پوچھنے لگا، بتا نبی کے غلاموں نے، نبی کی فوج نے تیری ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگی، اس مالک کی قسم جس کے قبضے میں یہ سارا جہان ہے، جو کالی کملی والے کے غلاموں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے، وہ تو میرا ماں جایا سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ، وہ میرا سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرا بھائی ہے، تو میری عزت کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا جتنی انہوں نے کی ہے۔ یہ 2 جوان میری ساتھ آئے ہیں، مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ آنکھوں سے اندھے چل رہے ہیں، اس طرح سے مجھے یہ ساتھ لے کے آئے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں انصاف تھا، ضد نہیں تھی۔ آج تو سارا قرآن سنو، سارا نبی کا فرمان سنو، اچھے اچھے مسئلے سنو، اور اگر بعد میں کوئی یہ کہہ دے قاری حنیف مسئلے تو بہت کھرے بیان کرتا پر عیب ایک ہو گیا، جو بندی ہے، سارے مسئلے ختم، سارا قرآن ختم۔ وہ خدا کے قہر سے ڈر جا، کیا ہے یہ جو بندی بریلوی؟ تو قرآن والا بن، تو نبی والا بن، قرآن والا بن، تو نبی والا بن۔ نبی کے جانثاروں نے کس طرح سے قربانی دی، عمل کیا۔ میں تو ایک بات کہوں گا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی، ڈاکٹر کہنے لگے آنکھیں بنا دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ پتہ ہے آنکھ کتنی بڑی چیز ہے اور آنکھ کے بغیر کتنی بڑی محتاجی ہے، تمہیں کیا معلوم؟ یہ تو اس کو پتہ چلتا ہے جس سے کوئی نعمت چھن گئی، نعمت کے ہوتے ہوئے کوئی قدر نہیں۔ جب تک بیوی گھر میں زندہ رہتی ہے نا، ہر وقت یوں گھور گھور کر دیکھتا ہے، ہر وقت۔ جب مر جاتی ہے پھر قبر میں سر مار مار کے مرتا ہے۔ ایک ایک نعمت کا اسی طرح سے حساب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے ٹھوکریں کھا کے مرنا منظور ہے، مجھے ٹکریں کھا کے مرنا منظور ہے، مجھے یہ دھکے دوڑے منظور ہے، مجھے یہ پریشانی منظور ہے، پر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک وقت بھی میں اپنے پروردگار کی چوکھٹ پہ سر نہ جھکاؤں۔ مجھے یہ بات ایک وقت کے لیے بھی منظور ہے، سر نہ جھکاؤں۔ سبحان اللہ۔ ساری عمر ابن عباس نے آنکھوں کی محتاجی میں کاٹ دی مگر آنکھ نہ بنوائی، اس لیے کہ میں تو سجدہ چھوڑ نہیں سکتا۔ کیسے تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری عمر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، اور اللہ پاک نے انہیں نوازا بھی ہے۔ اگر ہم مانتے نہیں تو ہمارے پلے کیا پڑ رہا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی حکایت، سیٹھ نے تماچے مارے، فقیر کو لاتے ماری، اللہ میاں نے پکڑ لیا۔ آج وہ گودام گیا، کل کو وہ دکان گئی، پرسوں کو وہ کاروبار گیا، نتیجہ یہ کہ بالکل محتاج اور مفلس غریب ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی یہ رشتے ناتے تمام کے تمام تعلقات اسی وقت تک ہیں جب تک کہ پلے پیسہ ٹکا۔ چلتی کا نام گاڑی ہے، رک گئی تو گاڑی نہیں، کون کسی کے کام آتا ہے؟ آج تو حالت یہ ہوا، بھائی بھائی کے دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، بیوی خامن کی دشمن بنی ہوئی۔ جبھی برکتیں اٹھ گئی، جبھی رحمتوں کا جنازہ اٹھ گیا، جبھی ہمارے پلے سکون نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا، ایسی بیماریاں پیدا ہوئی جن کا ڈاکٹروں کو بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔
اور ایسے ایسے ظالم افسر ہم پہ مسلط ہوئے، ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے، دنیا روئی، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اصل میں تو باز کوئی بھی نہیں آتا۔ رمضان المبارک میں سبزی پتہ لوگوں نے کیا بھاؤ بیچی ہے؟ دالوں کا بھاؤ چڑھایا، سبزیوں کا بھاؤ چڑھایا، اور چیزوں کا بھاؤ چڑھایا، خود گورنمنٹ نے آٹے اور چینی کا بھاؤ چڑھایا۔ رمضان قریب آیا، عید کے بعد چڑھا لیتے تو کیا حرج تھا؟ دوسروں کو کہا قیمتیں کم کرو اور خود چڑھا دیا۔ تو کیا پروردگار عالم نیتوں سے واقف نہیں؟ وہ دیکھ نہیں رہا؟ اس رمضان کی کمائی کو لے کہاں جاؤ گے؟ کتنے بنگلے بنا لو گے؟ کتنے کوٹھیاں بنا لو گے؟ یہاں تو حالت صرف اس قدر بنی ہوئی ہے، کہتا ہے عمل پھر نہ برباد ہو جائے گی، پھر تیرے پلے پڑے گا کیا؟ آج وقت ہے، ابھی سانس آ جا رہے ہیں، ابھی تندرستی ہے، ابھی ہوش و حواس ٹھیک ہے، آج بھی توبہ کر لے ورنہ ان لوگوں کی طرح نہ مر جائے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا کرتا تھا۔ اللہ، یہ وہ جہنم ہے جس پر اس دن رشتے ناطے، اس دن افسری کام نہیں آئے گی، اس دن بنگلہ کوٹھی، اس دن مربے باغ و بہار، اس دن دولت، اس دن اولاد، اس دن یاری دوستی، اس دن تعلق داری، اس دن چیئرمینی، اس دن گورنری، اس دن وزارت کام نہ آئے گی۔ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، سورج تمہارے پیروں پہ آ پڑے گا، ستارے ٹوٹ کر زمین پہ آ پڑیں گے، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھرنے لگیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اللہ، کیا چیز کام آئے گی اس دن تیرے؟ کون کام آئے گا؟ اور اللہ کا قرآن ہے، سورۃ یاسین ہے، جب صفیں بنیں گی، جب علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنیں گی، اب آد آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں اور بدماشوں اور رشوت بٹورنے والوں اور حرام کھانے والوں اور زانیوں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور دین میں مسئلے بنانے والوں، آؤ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ اللہ، بے شک میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ایموشنل بیان۔ اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے شروع میں بیان فرمایا کہ جب بندہ رمضان المبارک کے کام سے یعنی روزوں سے، نمازوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ایک دن مقرر کر دے جس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخریہ طور پر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کدھر کو چلے ہیں؟ یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں لگاتے ہوئے، نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر کہاں چلے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی اور یہ تیرا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف چلے ہیں اور تیرے لیے نماز پڑھنے کے لیے چلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ تو دوستو، بڑا ہی بہت ہی ایموشنل بیان تھا۔ پیارے دوستو، ایسے ہی بیان آئندہ بھی آپ کے سامنے آتے رہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرے، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں۔ اور رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس ایام میں خود بھی توبہ کریں اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کی اور سلامتی کی دعائیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، اس عید میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں کم سے کم
फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए दुआ भी करनी है और उनके प्रोडक्ट का बाइकाट भी करना है। यानी जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जो इसराइल के प्रोडक्ट हैं, हमें उन प्रोडक्ट का बाइकाट भी करना है ताकि उनकी माली एतबार से कमर टूटे। तो दोस्तों, बड़ा ही आपसे मेरी ये आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप इन प्रोडक्ट का बाइकाट ईद पर ज़रूर करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।